ترین دشمنوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، وہ ایک سلسلہ جاری رکھا جائے اور ان کو شاباش دی جائے کہ آپ یہی کچھ کرتے رہیں اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پینڈیمک ہے اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، وہاں ساتھ ساتھ خود ہمارے اندر ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے سرکاری طور پر جس کا نتیجہ اس ساری قوم کو بھگتنا ہوگا، جو انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اس موقع کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس قوم کے اندر یہ کوئی اچنبے کی بات نہ ہوتی۔ اس سے پہلے اگر 65 کی جنگ میں قوم نے ایک اتحاد دکھایا اور سارے اس عرصے میں ایک بھی واردات نہیں ہوئی، جرائم کی تعداد ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب 2005 میں زلزلہ آیا تو ساری قوم نے اٹھ کر اس کے لیے لوگوں کی امداد کرنے کے لیے اب جو کچھ بھی کسی سے ہو سکا وہ بھاگ پڑا اور جو کچھ اس کے پلے تھا اس نے اس میں کنٹریبیوٹ کر دیا۔ لیکن اس سلسلے کے دوران کچھ ایسا فلسفہ پروان چلایا جا رہا ہے کہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، خواہ وہ جنرلی اپوزیشن ہو یا ایک صوبہ جہاں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں ان کے خلاف ایک اتنا پراپیگنڈا کیا جائے، ایک سے بڑھ کر ایک، اور غلط بیانیاں اور جھوٹ اور اتنی یعنی نیچے گر کر ان کے خلاف الزامات لگائے گئے کہ وہ شاید وہ ملک دشمن ہے سندھ کی حکومت اور یہ صرف مرکزی حکومت ہے جو شاید پاکستان کا یا لوگوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ یہ رویہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی شہید رحمان صاحب پلیز۔ جی رائے صاحب۔ اس لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں کم از کم جو غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اس کو چاہیے حکومت کو کہ وہ اسے ترک کرے، اور جس طریقے سے کنفیوژن پیدا کیا گیا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے اور پھر لاک ڈاؤن بھی ہوا، اور یعنی نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی ہوا، کیونکہ بیان اوپر سے آیا وفاق کی طرف سے کہ صوبے اپنے فیصلے خود بھی کر سکنے کے مجاز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے جس کے لیے باقیوں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس میں حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو یہ سہارا اور تسلی ہو کہ سارے ایک پیج پر ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے لیے۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے پرسوں اس کا اعلان کیا گیا کہ یہ کل ختم ہوگا، لیکن کل جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایسے لگتا تھا کہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، حالانکہ ڈاکٹروں نے جو ماہرین ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اس شعبے کے ماہرین نے کہ یہ جو طریقہ آپ نے کیا ہے لاک ڈاؤن کا، اس طریقے سے تو یہ اور بڑھے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ یعنی اس وقت اسلام آباد میں بھی 700 سے زیادہ تعداد چلی گئی ہے جو متاثر ہے، اور باقی صوبوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ ایکسپرٹ ایڈوائس کے بالکل الٹ اور خلاف کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک کیفیت بن گئی ہے۔ سینیٹر صاحبہ پلیز۔ جی رائے صاحب۔ کہ کوئی جو نہ صوبہ کوئی کارروائی یعنی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے، اور بالخصوص صوبہ سندھ کے خلاف تو صبح سے شام تک بیانات یہی آ رہے ہیں، اور ان کو کام کرنے سے روکا گیا۔ جو کچھ انہوں نے دیا تھا، ایک تجویز دی تھی اپنے گورنر صاحب کو، اور بار بار وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ مرکز کرے گا، وفاق کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو فالو کریں گے، وہ لیڈ کرے ہمیں، وہ آگے چلیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، خواہ ہم اس کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ اس سے زیادہ اوپن اینڈیڈ کوآپریشن کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا۔
اور حالت یہ پہنچی ہے کہ اب تو ہر ایک صوبہ بھی اپنے اس کے حالات کے اوپر ہے. کوئی کہتا ہے ہفتے میں 3 دن چھٹی ہوگی, کوئی کہتا ہے نہیں جی 2 دن ہوگی, کوئی کہتا ہے کہ صبح سے 8 بجے سے شام 5 بجے تک کام ہوگا, کوئی کہتا ہے نہیں جی صبح 10 بجے سے 4 بجے تک کام ہوگا. تو اس لیے ایک افراتفری کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ اس وبا سے نمٹنے کا کوئی مؤثر طریقہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس پر صحیح عمل کیا جا سکتا ہے. سینیٹر صاحب, مشاہد صاحب پلیز. جی راج صاحب. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 پوائنٹس ہیں وہ بہت لازمی اور ضروری ہیں, اور گو کہ یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر جی ہم نے یہ 5ویں نمبر پر تو آیا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سیریس ایشو ہے کہ وہ اتنا وقت ہو گیا ہے 5 اکتوبر کے بعد, 5 اگست کے بعد, کہ وہ مسلسل نہ صرف لاک ڈاؤن کے اندر ہیں بلکہ ان کو گھروں سے نکال کر نوجوانوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے. نہ کوئی علاج کا بندوبست ہے, نہ ان کی کوئی داد رسی کرنے والا ہے, نہ کوئی عدالتوں کے پاس جانے کی اجازت ہے. اس لحاظ سے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کچھ پرتو تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسے آپ دیکھتے ہیں. ٹی وی کے اوپر بعض گریبز ایسی آتی ہیں کہ لوگوں کو راستے میں چلتے ہوئے ان کی اگر کوئی ریڑھی باندھ ہے تو اس کی ریڑھی الٹ دی جاتی ہے, اس کو مارا پیٹا جاتا ہے, بلکہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور پولیس کی ساتھ موجودگی نظر آتی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اس لیے جہاں ایک طرف مودی حکومت نے ظلم ڈھایا ہوا ہے اور دوسری جانب ہماری اپنی حکومت کا یہ رویہ ہے, نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. شکریہ جی. تھینک یو راج صاحب.